آج کی اس نشست میں ہم سب سے پہلے اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ حدیث کا معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے، اور پھر حدیث کے معنی اور مفہوم کو جان کر اس امر کا جائزہ لیں گے کہ ہماری عملی زندگی میں حدیث رسول کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ چونکہ جب تک کسی شے کی اہمیت واضح نہ ہو، انسانی فطرت ہے کہ انسان اسے سنجیدگی کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش، بولیے، انسان اسی کے لیے سٹرگل کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے کہ جس کی اس کے سامنے، اس کی نگاہوں کے سامنے جس شے کی خاص اہمیت ہو۔ تو حدیث رسول کیا ہے اور اس کی ہماری عملی زندگی کے اندر اہمیت کیا ہے؟ آئیے سب سے پہلے تو حدیث اور سنت یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ حدیث کا لغوی معنی ہے الخبر الجدید، کوئی بھی نئی بات اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ کوئی نیا بیان، کوئی نئی روایت، کوئی نیا واقعہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ بولیے۔ تو لغت میں کسی بھی نئی خبر کو، نئی بات کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ اور سنت کا لغوی معنی ہے طریقہ یا راستہ، طریقہ یا اسے کیا کہتے ہیں؟ سنت۔ اب اصطلاح شرع میں اور اصطلاح محدثین میں سنت اور حدیث سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ قول یا فعل یا تقریر جس کی نسبت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف ہو، اسے حدیث یا سنت کہا جاتا ہے۔ اب قول سے مراد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والے وہ تمام اقوال مبارک، وہ آپ کی ہدایات جو آپ نے اپنی زبان سے اپنی زندگی میں اپنے غلاموں کو، انسانیت کو عطا فرمائی۔ افعال سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے سرزد ہونے والا ہر فعل، خواہ وہ جلوت میں ہوا یا خلوت میں، سفر میں ہوا یا حضر میں۔ تو لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال مبارک ہوں یا حضور کے افعال مبارک، قول بھی سنت اور حدیث کہلائے گا اور فعل بھی سنت اور حدیث کہلائے گا۔ اور تیسری چیز جس کا ائمہ محدثین نے ذکر کیا وہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت، جس تقریر کی حضور کی طرف نسبت ہو۔ تو قول بھی آپ سمجھ گئے، فعل بھی سمجھ گئے۔ اب تقریر سے مراد کیا ہے؟ وہ جلسے میں کی جانے والی تقریر نہیں ہے، چونکہ ہم بالعموم جلسوں سے اور ان تقاریر سے جو ہم اپنے جلسوں میں کرتے ہیں ان سے شناسا ہیں۔ تو حدیث کی اصطلاح میں تقریر اس قول کو یا اس فعل کو کہا جائے گا کہ جو آقا علیہ السلام کا اپنا قول نہیں اور اپنا فعل بھی نہیں۔ قول بھی کسی کا ہے اور فعل بھی کسی اور کا ہے، مگر وہ قول یا فعل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہوا، کوئی بات ہوئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو رد نہیں کیا، کوئی عمل ہوا تو حضور نے اس عمل کی تردید نہیں فرمائی، بلکہ خاموش رہ کر جس قول اور فعل کی حضور نے تصدیق کر دی، وہ بھلے قول اور فعل جس کا بھی ہوگا وہ تاجدار کائنات کی سنت اور حدیث کے درجے میں شامل ہو جائے۔ ایک آقا علیہ السلام کا اپنا قول مبارک، اپنا فعل مبارک، اور دوسرا کسی اور کا قول و فعل جس کی تائید آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموش رہ کر یا زبان سے کر دی، اس کی تصدیق فرما دی، تو وہ عمل یا وہ قول وہ پھر کسی عام کا عمل اور قول نہیں رہے گا، بلکہ وہ بھی حضور کی سنت اور حدیث کہلائے گا۔ اس اعتبار سے تاجدار کائنات کی سنت اور حدیث کی تین اقسام ہو گئی، ایک قولی سنت ہے، ایک فعلی سنت ہے اور ایک تقریری۔ جو آپ نے فرمایا وہ قولی سنت ہو گئی، جو کر کے دکھایا وہ فعلی سنت ہو گئی، اور جس کی تائید اور تصدیق فرما دی وہ حضور کی تقریری سنت۔